کا سلسلہ وفات مادر باب الحوائج منعقد ہے، میں اپنے تمام مومنین کا اور ان تمام شرکائے مجلس کا جو توجہات سے نوازتے رہتے ہیں، مستقل ساموں کا مجمع ہے میرے، آپ حضرات کی تشریف آوری پہ میں تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ معصوم عالم آپ کو اس کا بہترین اجر کریم کرامت فرمائے۔ جیسا کہ آپ صاحبان کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعلیٰ اپنی نوعیت میں ایک انفرادیت ہی رکھتی ہے کہ ماں کی مجلس ہے اور بیٹے کا پرساد۔ جو احباب شامل اپنا اعضاء رہتے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں، جو اس سال شامل ہوئے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ مجلس اعلیٰ ایک منت کی مجلس تھی، اور جس طریقے سے فقہ جعفری اور اپنا محبان اہل بیت میں یہ اپنا طریقہ ہے کہ منت پوری ہونے پہ منت نہ پڑھائی جاتی ہے۔ شکر معصومہ عالم اور مادر باب الحوائج یہ ہے کہ ایک سال کی جو مجلس ہونا تھی یہ اس کے مسلسل ہونے کا چھٹا برس ہے۔ ارادہ تھا کہ کر کے بکے اپنا بڑھا دیں گے، ان کی حضوری میں شکرانہ پیش کرنا ہو، لیکن نہ جانے کیا بات رہی کہ جو یہ مجلس مسلسل ہو رہی ہے، اور میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکرگزار ہوں۔ اس مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یاسین کی جس آیت کو آدھے ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے کل علم کو، کل حیات کو وَأَحْسَنَاهُمْ فِي امام المبین، اور ہم نے امام المبین کے اندر علم کو رکھ دیا ہے۔ عالم اسلام میں ایک بحث آج بھی موجود ہے کہ امام مبین سے مراد کتاب ہے یا کوئی اور ہے۔ اہل علم کا اور مومنین کا مجمع ہے، تو آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا۔ بعض چیزیں ان تک پہنچنے کا جو ایک راستہ بنتا ہے، وہ راستہ خود بتلا دیتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ میں نے سورہ یاسین کی جس ایک آیت کو سرنامے میں تلاوت کیا ہے، اس کا نشان ہے 12، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ اس سے کتاب لینا ہے یا اس سے کوئی شخصیت لینا ہے۔ اگر آپ کتاب لینے پہ بضد ہیں تو ہم اس پہ بھی تیار ہیں۔ ہم اس اپنا بحث میں آپ سے نہیں پڑھ رہے کہ اس سے کوئی فرد مراد ہے، کوئی گروہ مراد ہے یا کتاب مراد ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کتاب مراد ہے تو ہم بھی کتاب مراد لے رہے ہیں، چونکہ نص پیغمبر رکھتے ہیں القرآن ومال علی علی المال قرآن۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی شخصیت مراد ہے تو ٹھیک ہے حضور، اگر شخصیت لینا ہے تو پھر کیا کیجیے، اسی حدیث کو الٹا کر کے پڑھ لیجیے، گھوم پھر کے نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے آج صبح ایک سوال کیا کہ آج آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے حالات حاضرہ اور معاملات معاشرت کو زیر نگاہ رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ فصل اذا کے رخصت میں ویسے بھی اپنے بزرگوں کے لیے تو مجلس پڑھتا ہوں، مجھے بزرگوں سے دعا لینی ہے اور نوجوان دوستوں کے لیے میں تو مجلس پڑھتا ہوں۔ میں فصل اذا کے اختتام میں ایک ارادہ کروانا مجھے منظور تھا، تاکہ جو فی زمانہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو شور کیا جا رہا ہے، آپ کیا کر لیجئے، آپ کتنا ہی اس آواز کو دبا لیجئے، لیکن خدا کہہ چکا ہے جو حق سے ٹکرائے گا وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ آج کی مجلس مخصوص بذکر امامت، میں اس ایام عذاب شب یکم سے لے کر آج تک جتنی مجلسیں اپنے شہر میں پڑھی، اس شہر سے باہر پڑھی، ہر جگہ یہی کہتا چلا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، آل محمد کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو کسی اور در کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، چونکہ کائنات میں جتنوں نے مشکل کشائی کا دعویٰ کیا ہے گھوم پھر کے پڑے ہوئے تو آج علی کے در پہ یہ وہ دروازہ ہے جس کو اپنے غیر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ یاد رکھیے گا امام صادق کا یہ قول تاریخ میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارا شجرہ وہ واحد ہے کہ ہم کسی میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور تمام عالم اسلام ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔
لوگ اس چیز کو سمجھیں میرے نوجوان دوست، اس عقیدے کا اپنا اعادہ کریں جس بنیاد پہ میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام میں اور ہم میں جو بظاہر ایک لکیر لگی ہوئی ہے وہ بہت سادہ ہے۔ ہم اپنے پاس نبوت کے بعد ایک سلسلے کے قائل ہیں، اور اگر وہ سلسلہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو شاید آپ اس سے یہ کہتے کہ نہیں یہ تو اپنا ذاتی گڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، پڑھ چکا ہے اپنا ایام اگر میں دہرانا مقصود نہیں ہے۔ میں اس مجلس کے توسل سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جتنے مومنین